لله الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم. عزت سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور ہمارا نیا سال ہے. اللہ تبارک و تعالی دعا کرتے ہیں اللہ عافیت، عزت و صحت کے ساتھ اس سال کو بھی اہل اسلام کے لیے بہتر سے بہتر بنا دے. خیر، آج ہی وہ دن ہے، دین کے اندر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ خلیفہ ہے کہ 10 سال سے قریب تک آپ نے حکومت کی، لیکن اس 10 سال کے اندر 2,50,000 مربع میل تک اسلامی سلطنت کو قائم کیا ہے. یہ آپ ہی کی شخصیت ہے کہ جس کے زمانے کے اندر 9,000 مسجد تعمیر کی گئی، 4,000 مسجد تعمیر کی گئی اور 900 جامع مسجد تعمیر کی گئی ہے. یہ آپ ہی کی دور خلافت کے اندر جمعہ کے اندر خطبہ کا تقرر ہوا، مسجدوں کے اندر امام متعین ہوئے، مسجدوں کے اندر مؤذن متعین کیے گئے. ان کی تنخواہیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین فرمائی تھی. خیر، یہ کر رہا تھا، یہ حفظ کا نظام جو چلا ہے، مستقل نظام، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ قرآن کی تعلیم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سلسلہ جاری فرمایا اور آپ کے دور خلافت کے اندر 36,000 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے. کتنے؟ 36,000 بچوں نے حفظ مکمل کیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا درس حدیث چلتا تھا آپ کے زمانے کے اندر. ایک مجلس کے اندر 17,000 لوگ سنتے تھے. کتنے؟ اور ابھی جب درس قرآن ہوتا ہے اور درس حدیث ہوتا ہے تو 17 آدمی بھی نہیں ہوتے. وہ ایک درس کے اندر 17,000 آدمی ہوتے تھے اور نہ جانے مائک کی بھی ضرورت نہیں رہتی تھی، آپ پہنچ جایا کرتا تھا. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ خلیفۃ المسلمین ہے کہ جس کے بارے میں ایک انگریز نے اچھا کلمہ کہا ہے. یہ انگریز کہتا ہے کہ حضرت عمر نے حکومت 10 سال کی، 10 سال اور کر جاتے، اگر 10 سال اور کر جاتے تو اس روئے زمین پر شریعت محمد کے سوا اور کوئی شریعت نہ رہتی. شریعت محمد کے سوا اور کوئی شریعت باقی نہ رہتی. یہ آپ کا عدل تھا اور آپ کا انصاف تھا. یہ کر رہا تھا کہ عناصر اربع پر بھی جس نے حکومت کی ہو، حالانکہ یہ حکومت تو اللہ ہی کی چلتی ہے. عناصر اربع پر زمین ہے، آسمان ہے، ہوا، زمین ہے، معاف فرمانا، آگ، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، کہ جس پر ساری حکومت اللہ ہی کی چلتی ہے. لیکن قربان جائے محمد رسول اللہ کہ اس خلیفہ، یعنی کیا کہتے ہیں، اس شاگرد پر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت ان عناصر اربع پر بھی کی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ کی آواز کو لے کر ہوا چلی ہے، 300 میل تک آپ کی آواز کو پہنچایا ہے، 300 میل تک.
پانی کو حکم دیا تو پانی نے آپ کے خط کو قبول کر لیا, مرنا بند ہو گیا نا. ہاں صحیح بات. زمین پر زلزلہ آیا, درہ مارا, ٹھہر جا تو ٹھہر گئی. مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت. آگ آ رہی تھی مدینہ کی طرف, حضرت علی اللہ تعالیٰ نے کپڑا بھیجا, اس آگ کے اندر ڈال دو. 1500 سال گزر گئے, مدینہ کے پہاڑوں میں ابھی تک آگ نہیں آئی, ابھی تک نہیں آئی. آگ پر حکومت کی, پانی پر حکومت کی, سب پر حکومت کر کے کر گئے. اسی لیے تو کہا ہے کہنے والے نے کہ عمر بولتا ہے قرآن نازل ہوتا ہے نا, ہے نا بھائی. ایک واقعہ سنا کر, کیونکہ وقت بہت جلد جا رہا ہے, مجھے تو شہادت پر کچھ بات عرض کرنی ہے, تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے. محفظ مفسرین نے لکھا ہے کہ تقریباً 22 یا 27 مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ کے ازواج مطہرات میں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی اور ہماری اماؤں میں سے ایک امی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی تھی. اس وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اور اس وقت گھروں کے اندر بیت الخلاء کا نظام تھا نہیں. دور صحرا میں جا کر عورتیں اپنی حاجت کو پوری کیا کرتی تھی. تو حضرت زینب بھی قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی. ایک منافق تھا, اس منافق نے دوسرے منافق کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کہا کہ دیکھو محمد کی بیوی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن گئے تو آپ کی غیرت جوش میں آ گئی. آپ حضرت زینب کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ, جب بھی نام آئے درود شریف پڑھ لیا کریں, میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میرا نام عمر ہے. امی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گھر پر واپس چلی جائیے. میری غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی یہ کہے, ایک منافق یہ کہے کہ محمد کی بیوی جا رہی ہے, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. امی جب بھی آپ گھر سے نکلا کرو اور محمد رسول اللہ کے اہل گھر والے جب بھی گھر سے نکلا کرے تو پردہ ڈال کر نکلا کرے, پردہ ڈال کر نکلا کرے. یہ کلمات کہنے تھے کہ غیرت کے بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی. ابھی تو حضرت عمر کی نگاہ زمین پر آئی بھی نہیں تھی کہ قرآن کریم نازل ہو گیا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب گھر سے باہر نکلے تو پردہ ڈال کر نکلے. دیکھا تو یہ جو پردہ نا عورتوں کو, یہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت سے ملا ہے. یہ آپ کی غیرت کہ جس کے بنا پر ماؤں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو کیا ملا بھائی؟ پردہ ملا. ذرا اندازہ تو لگائیے آپ کا عدل و انصاف کیسا تھا. ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے دیتے آپ نے کہا کہ اے لوگوں, اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ نہ کروں, کیا کہا؟ نافذ نہ کروں تو آپ کیا کرو گے؟ دیکھو ذرا, یہ کلمہ کہنا تھا کہ ایک بدو یعنی ایک دیہاتی آخر میں بیٹا کھڑا ہو گیا اور جس کے ہاتھ کے اندر تلوار بھی تھی تو زنگ آلود تھی, اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا عمر کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ نہ کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو دیہاتی کہنے لگا اے عمر, خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے نہیں, امیر المؤمنین ہونے کے ناطے نہیں, ہاں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہونے کے ناطے نہیں، تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے بنا پر میں تیرے کو اڑا دوں گا. کیا کہا؟ میں تیری گردن کو اڑا دوں گا. اندازہ لگائیے ذرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سجدے کے اندر گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری خلافت کے زمانے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مجھے بھی پکڑیں، جو مجھے بھی پکڑ سکتے ہیں. آج کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی مدرسے کا محتمم ہو، اور اگر استاذ کوئی بات کہہ دے نہیں چلتی نا، ہمارے خلاف ہمارے بلی ہم سے میاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا. آج کوئی بڑا عہدیدار چھوٹے کو سننے کے لیے تیار نہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے بھی ہیں، صحابہ کی جماعت بھی ہے، اور ایک عورت نے کہا اے عمر ٹھہر جا. کیا کہا؟ اے عمر ٹھہر جا. حضرت عمر ٹھہر گئے. کیا کلمہ کا ہے؟ عمر تجھے معلوم ہے تجھے لوگ عمیر کے کیا کہتے تھے؟ یہ تصغیر ہے، اور تصغیر ہلکا پن کے لیے آتی ہے. عمر کا تصغیر عمیر ہوتا ہے، یعنی ہلکا پن نام کے اندر آ گیا. تجھے لوگ عمیر کہتے تھے، تجھے تو اونٹ چڑھانے بھی کہا آتے تھے. پتا ہے تجھے تیرے ابو نے ایک تھپڑ ماری تھی، آج تو خلیفۃ المسلمین بنا نا. کیا کہہ رہی عورت؟ خلیفۃ المسلمین بنانا، انصاف کرنا، عدل کرنا، ورنہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا. صحابہ چوک گئے. ایک عورت کی اتنی جرت تھی کہ جو خلیفۃ المسلمین کے سامنے بولے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چھوڑ دو، رہنے دو، اس کا کہنا حق ہے، میرا سننا حق ہے. اس کا کہنا حق ہے، میرا سننا حق ہے. تو یہ لوگ تھے کہ جو اپنے ماتحتوں کی سنا بھی کرتے تھے، اپنے انڈر والوں کی سنا بھی کرتے تھے. آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سننے کے لیے تیار نہیں. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ نے تقریباً 10 حج کیے ہیں، 10 حج کیے ہیں اور 3 عمرے کیے ہیں. جب آپ کا آخری حج تھا اور حج کے ایام پورے ہو گئے، اسی ایام کے اندر آپ رات کو، آپ کا معمول تھا مکہ ہو یا مدینہ ہو، گھر ہو یا باہر ہو، رات کو اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرنا، یہ آپ کا معمول تھا. حج کے ایام پورے ہو گئے، 14ویں کی رات تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کے لیے نکلے. بس گشت کے اندر نکلتے نکلتے ایک اینٹ مل گئی، تو اینٹ کے ٹکڑے کو تکیہ بنایا اور سو گئے. سوئے تھے کہ آپ کی نگاہ آسمان پر پڑی، اور آسمان میں 14ویں کا چاند تھا. 14ویں کا چاند آپ جانتے ہو کیسا ہوتا ہے، چمک رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر فرمایا آہا یہ چاند چمک رہا ہے، عمر تیرا بھی یہ حال تھا. کیا کہا عمر؟ تیرا بھی یہ حال تھا کہ جس طریقے سے چاند ابتدا کے اندر لکیر کی طرح ہوتا ہے، پھر آہستہ 14ویں رات کو مکمل شباب تک پہنچ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈھل کر ختم ہو جایا کرتا ہے. اے عمر تیرا بھی بچپن تھا، تیری بھی جوانی تھی، تیرا بھی جوبن تھا، اب تیرا بڑھاپا آ چکا ہے. اب تیرا بڑھاپا 63 سال کی عمر ہوئی. اندازہ لگائیے، میرے محبوب کی وفات سال، حضرت ابوبکر کی وفات 63 سال، حضرت عمر کی وفات 63 سال، حضرت علی کی وفات 63 سال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہاں، نبی کی عمر سے زیادہ عمر بھی یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. نبی کی عمر سے زیادہ عمر بھی یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. میں نبی کی عمر کو گزر چکا ہوں، حضرت عمر کہہ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے، عمر بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. وہی حج کے میدان کے اندر، یعنی حج کے سفر کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی. آپ کا آخری، اندازہ لگائیے، آخری حج تھا، اور ذی الحجہ ہی کے بعد محرم آتا ہے، اور آپ اس وقت دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں، اور محمد رسول اللہ کی شہر کے اندر موت چاہتا ہوں. شہادت تو سب نے مانگی ہے، اسی لیے تو یہ لوگ کھڑے ہیں ابھی تک. وہ سمجھنے کہ شہادت بہت اونچی چیز ہے،
اور جس کے دل کے اندر شہادت کا جذبہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی موت سے ڈرتا برتا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، شہادت تو بہت اونچی چیز تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، آپ کی دعا قبول ہو گئی. اب دعا کیسے قبول ہوئی مختصر سن لیجئے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو لؤلؤ فیروز جس کا نام تھا نا، وہ دراصل ایرانی تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو بھی شکست دی تھی. ایران وہی ہے نا کہ جس نے میرے محبوب کے خط کو بھی پھاڑا تھا، ہاں، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات حجم نہیں ہوئی تھی، مجوسیوں کے ہاتھ میں تھا ایران. ہاں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی شہزادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی. یہ عداوت تھی ان کو، ایرانیوں کو، جو بھری ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس زمانے کے مجوسیوں کو بھی تھی، اس زمانے کے کو بھی ہے، اس زمانے کے شیعوں کو بھی، حضرت ایرانی شیعوں کو بھی اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا، اسی عداوت میں وہ بھونے جا رہے تھے. تو اسی وقت ایک فیروز نامی ابو لؤلؤ جس کی کنیت ہے، وہ مجوسی تھا اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. کیا ہوا صرف اتنا ہی ہوا کہ وہ ٹیکس حضرت مغیرہ لیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے محبوب سے کہ آپ کے صحابی حضرت مغیرہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں. تو میرے محبوب نے فرمایا کتنا ٹیکس لیتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ معاف فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا ٹیکس کتنا لیتے ہیں اور آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے اپنے 6-7 کام گنوائے اور پھر کہا کہ اتنا ٹیکس لیتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا جتنا تو کام کر رہا ہے نا، اس سے تو بہت کم ٹیکس تجھ سے لیا جاتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں مغیرہ بن شعبہ کو کچھ کیسا نہیں ہوں. خیر، تو اس نے ایک کام یہ بھی گنوایا تھا کہ میں چکیا بناتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھ ہمارے لیے بھی ایک چکی بنوا دے، لوگ جتنے تجھے مزدوری دیتے ہیں اس سے ہم زیادہ دیں گے. اس وقت ایک کلمہ کہا تھا اسی مجوسی نے. کیا کہا؟ یہ کہا کہ عمر آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس سے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب سب میں چرچا ہوگا. اسی کلمے کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مجھے قتل کرنے والا ہے. آپ اسی وقت سمجھ گئے تھے، اور آپ نے صحابہ کو بھی کہا کہ یہ قتل کرنے والا ہے. تو صحابہ نے کہا ہم پکڑ لے. دیکھیے حضرت عمر نے کیا فرمایا، مجرم کا جرم جب تک ثابت نہ ہو وہاں تک پکڑا نہیں جاتا. مجرم کا جرم جب تک ثابت نہ ہو وہاں تک پکڑا نہیں جاتا. ہوا ایسا ہی، کیونکہ حضرت عمر تو پہلے ہی سمجھ گئے تھے جب احد پہاڑ پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، اس وقت جب زلزلہ آیا تھا نا، ہاں، پہاڑ ڈگمگانے لگا تھا، تو اس وقت اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا ٹھہر جا، تجھ پر محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے. تو 5 صاحب نبی محمد رسول اللہ، صدیق حضرت ابو بکر، اور شہید میں 2 ہی رہے تھے، حضرت عثمان اور حضرت عمر. تو حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ اسی وقت کے مجھے شہادت نصیب ہونے والی ہے. خیر، آپ فجر نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز میں آپ کا معمول تھا کہ لمبی قرات کرنا. آپ لمبی قرات کرتے تھے. وہی مجوسی زہر آلود کر کے نیزہ آیا تھا، پیچھے کھڑا رہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شروع کی، آپ نے اس مجوسی نے نیزے کے تقریباً 6 گھا مارے. کتنے؟ 6. جس کے بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح ہی پر گر گئے. لیکن 2 باتیں یہاں قابل غور، یعنی کہ مجھے اور آپ کو نصیحت لینے کے قابل ہے. ایک بات تو میرے نوجوانوں دیکھو، خلیفۃ المسلمین ہے، نیزے نماز کی حالت میں لگے ہیں، خون سے پورا مسلح تر ہو چکا، لیکن کسی صحابی نے نماز کو چھوڑا نہیں، کسی نے نہیں چھوڑا. حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے آئے، مختصر قرات کی اور نماز کو کیا کر دیا؟ مکمل کر. لیکن نماز کسی نہیں. اندازہ لگاؤ، صرف اندازہ لگاؤ، اتنا بڑا
خلیفہ کہ جو مسلح پر تڑپ رہا ہو اور کوئی ہلا تک بھی نہیں. 2 رکعت نکلنا چاہتا تھا لیکن نکل سکا. اب ذرا اس سے اندازہ لگاؤ کہ صفے کتنی ملی ہوئی ہوگی, ہاں صفے کتنی جوائنٹ ہوگی صحابہ کی, کہ جس کے بنا پر وہ نکلنا چاہا. کتابوں کے اندر ہے نکلنے کے لیے اس نے 17 صحابہ کو زخمی کیے اور تقریباً 7 یا 9 صحابہ تو اسی وقت مسجد میں شہید ہو گئے, پھر بھی نہ نکل سکا. پھر بھی وہ نکل. تو صحابہ کی کتنی مضبوط ہوگی. آج دیکھیے یہ پٹا لگا ہوا ہے نا, پھر بھی ہماری صفیں درست نہیں ہے. کوئی ایڑی وہاں لے جاتا ہے, کوئی پنجا ادھر لے جاتا ہے, آگے بس اللہ اکبر. اللہ کا بندہ نہ کچھتا ہے نہ کچھ سوچتا ہے کہ میرا کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے یا نہیں ملا ہوا, کچھ نہیں. صفوں کا کچھ اہتمام ہی نہیں, کچھ بس میں کہاں ہوں, کچھ نہیں. اللہ اکبر. کیا اللہ اکبر, کیا یہ مذاق ہے؟ یہ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے. کم از کم ہماری صفیں تو درست ہو, اور صفیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے, کندھے سے کندھا اس قدر ملا ہونا چاہیے کہ بیچ میں بالکل غیر. یہی تو وجہ تھی کہ یہ مجوسی نکل نہ سکا. اتنے شہید کرنے کے بعد بھی جب 2 رکعت مکمل ہو گئی تو اس صحابی رسول کے قریب تھا, چادر میں اس کو نمٹ لیا. جس سر میں نمٹا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اب تو راز فاس ہو جانے والا ہے, کہ مجھے ایران نے بھیجا ہے. تو اس نے اپنے نیزے سے اپنے آپ کو اس نے مار دیا, خود ہی اپنے آپ کو, تاکہ راز ظاہر نہ ہو. علماء نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن اس وقت بھی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مارا ہے. آج بھی عمر کے دشمن اپنے ہاتھ سے اپنے آپ ہیں. آج بھی شیعہ دیکھو محرم میں کیا تماشا لگائیں گے, دیکھو آج بھی یہ دشمن ہے, آج بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے لوگ مار رہے ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخم پہنچا تھا. 27 یا 28 ذی الحجہ تھی. بس محرم کی جب پہلی تاریخ قریب ہونے کے لیے آئی, قریب ہو گئی, اور آپ جو بھی پیتے تھے تو وہ زخم سے نکل جایا کرتا تھا. زمانے کی علامت ہوا کرتی تھی کہ جو کچھ پیا جائے وہ زخم سے نکلے تو سمجھ لو کہ یہ وقت آخری ہے. کیا ہے یہ وقت؟ آخری ہے. بالکل آخری وقت آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا جاؤ امی سے ایک درخواست کر دو کہ میں محمد رسول اللہ کے دامن میں مدفن چاہتا ہوں, سونا چاہتا ہوں. سونا اگر اجازت دے, دیکھیے اگر اجازت دے تو مجھے وہاں دفن کرنا, اگر نہ دے تو جنت البقیع کے اندر مجھے دفن کر دینا. ذرا اندازہ لگائیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ماں عائشہ صدیقہ پاس پہنچے ہیں, والد محترم کی یہ درخواست ہے کہ آپ اجازت دیں تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں مدفن مل جائے. ہاں کیا کلمہ کہا تھا حضرت عائشہ نے. حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی حضرت عائشہ میں میرے بیٹے کو کیوں اجازت نہیں دوں گی. اس زمانے میں جب مجھ پر بہتان لگا تھا اس وقت میرے قریب کوئی نہیں تھا, میں محمد رسول اللہ سے میرے ابو کے گھر پر چلی گئی تھی. اس وقت سب سے پہلے میرے قریب اگر کوئی آیا اور میری فیور میں کوئی آیا تو وہ حضرت عمر تھے. کون تھے؟ اس وقت سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ بہتان عظیم ہے ماں عائشہ پر, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے یہ کلمہ حضرت عمر نے کہا تھا. اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آیا تھا, اے میرے نبی جو عورت آپ کے گھر میں آئی ہے, جو عورت آپ کے گھر میں آئی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر بھیجا ہے. آپ اپنے اعتبار سے اپنے گھر سے اس کو نہیں نکالے جب تک رب آپ کے گھر سے ان کو نہ نکالے. یہ کلمہ حضرت عمر نے جب کہا تھا محمد رسول اللہ سے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی تھی. خیر میں عرض کر رہا تھا تو ماں عائشہ نے کہا عبداللہ ابن عمر سے کہ کہہ دو میرے بیٹے سے کہ آج احسان کا بدلہ چکانے کا وقت ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان,
اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، مدفنتر ہے۔ اجازت تو مل گئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات کہی، وہ بھی بڑی عجیب تھی۔ کہا اپنے صاحبزادے سے میرا فلانا باغ ہے، 40,000 دینار کا ہے، بیچ ڈالو۔ موت سے پہلے پہلے کہہ رہے اس کو بیچ ڈالو، اس کی جو بھی قیمت آئے بیت المال کے اندر جمع کرا دو۔ کس میں جمع کراؤ؟ بیت المال کے اندر جمع کرا دو۔ کیوں؟ حالانکہ آپ بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے، وظیفہ تھے، لینا حق تھا، جائز ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کہا، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اسلامی سلطنت کی ایک پائی لے کر بھی میں جاؤں، میرا جتنا وظیفہ ہے، میری جو آگے بیچ کر اس کو کہاں جمع کرا دو۔ اور ہمارے اکابر اور اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ ابتدا میں جب مدرسے میں پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ابتدا میں کچھ کیا کہتے ہیں نہیں ہوتا، تو ابتدا میں وہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن جب اللہ دروازے کھول دیتے ہیں تو پھر وہ ساری تنخواہیں واپس مدرسے کے اندر جمع کروا دیتے ہیں، ساری تنخواہیں کیا کر دیتے ہیں، جمع کروا دیتے ہیں۔ تو یہ دین کی خدمت۔ فرمایا میں لینا چاہتا نہیں ہوں، میرا باغ بیچ دو اور اس کے بعد بیت المال کے اندر جمع کرا دو۔ آخری دو بات سن لو، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا ایک بات اور کہی، وہ بھی عجیب تھی۔ فرمایا بیٹے ایک بات، اگر میری وفات ہو جائے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے نہلا دیا جائے، مجھے کفن پہنا دیا جائے، کفن پہنانے کے بعد بھی حضرت عائشہ سے واپس پوچھ لینا۔ کیا کہا؟ ہو سکتا ہے کہ میری حیاتی کے اندر تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہو، لیکن وفات کے بعد تو اس کو اختیار ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایسا ہی کیا۔ والد صاحب کو جب کفن پہنا دیا گیا تو عائشہ سے واپس اجازت لینے کے لیے کہ آپ کی اجازت ہو تو دفن کرو، ورنہ جنت البقیع کے اندر تیار ہے۔ ماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے نہیں نہیں، دروازے کھلے ہیں، عمر کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک روایت کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، کسی کے ابا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا تو اولاد روتی ہے، اولاد رخصت ہوتی ہے تو امی اور ابو روتے ہیں، بھائی رخصت ہوتا ہے روتی ہے، بہنیں رخصت ہوتی ہیں بھائی روتے ہیں۔ قربان جاؤں عمر تیری شہادت پر کہ آپ کے جانے کے وقت محمد رسول اللہ کا اسلام رویا ہے۔ کون رویا ہے؟ اسلام رویا ہے۔ رویا جب آپ کو زخمی کیے گئے نا، اس وقت حضرت عمر زخمی نہیں ہوئے تھے، پورا مدینہ زخمی ہو چکا تھا۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے 300 یتیم بچے نکلے تھے۔ کتنے؟ 300 یتیم بچے باہر تھے۔ آج آپ یتیم ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمارے ابو تو کب سے انتقال کر گئے، لیکن حقیقت میں یتیم ہم آج ہوئے ہیں، ہم آج ہوئے ہیں جنہوں نے بیواؤں کا خیال رکھا ہے، یتیموں کا خیال رکھا۔ وہ یتیم کہنے لگے، بیوائیں کہنے لگی، عمر ہمارے گھروں میں پانی بھر جایا کرتا تھا، ہمارا سودا لایا کرتا تھا، ہمارا سامان لایا کرتا تھا، آج عمر کئی گھروں کو ویران کر کے چلا گیا ہے۔ تو یہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دعا کرے اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں اتارے، اور دعا کرو آپ دل سے کہ اللہ پھر کوئی ایسا عمر اس دنیا میں بھیج دے جو مسلمانوں کے لیے فتح مبین کا سبب بن جائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ اعلان فی سنت ادا کر لے۔ مستورات کا پروگرام غلام صابر بھائی درویش کے مکان پر